इकलौती बहन को 5 भाइयों की मौजूदगी में या 5 भाइयों के उस घर में भाभीियों ने मुबैना तौर पे जहर दे के मार दिया और ये उनके 5 नन्हे बच्चे हैं। यार ये हकीकत ये है कि पैसों का लेन देन का जो मामला था ना, ये हमारा क्लियर हो गया हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने उसको फ़ोन करके बुलाया कि तुम ऐसा करो कि तुम आ जाओ, हमारे पास पैसे है 25-30 लाख रुपया, तुम आके ना पैसे ले जाओ। उसने मुझे बताया कि ऐसे ना अबू ने मुझे फ़ोन किया है, अपने मामू को फ़ोन किया है मेरे साले ने कि मामू जी ਸਮੈਰਾ मर गई जे, हुण पैसे तुसी लै लेना, हुण लैके दिखा देना पैसे। वो कोई चीज़ खा के मर गई जे। उसके बाद वो पोस्टमार्टम हुआ है, तो पोस्टमार्टम होने के बाद वो कहता है आपको डेड बॉडी नहीं मिलेगी। उसके वो जो भाई हैं या वो उनके जो मोहल्लेदार थे, उन्होंने कहा डेड बॉडी आपको नहीं मिलेगी। ये वक़ुआ आपको कैसे पता चला कि आपकी बीवी को मुबैना तौर पे मारा गया है? उसके बाद ये बच्चा मेरा, इसने मुझे सारा कुछ बताया। हम नहाए के यहाँ एक बड़ी मम्मी का बेटा था, उसका नाम है मुर्तजा। आते जाते तेरी मामा तो मार रही है नीचे, लोगों ने डंडे से भी मारा था, चपेड़े भी मारी थी, लोगों ने मुंह पे हाथ रखा हुआ था। ना जुल्म किया कि मैं सारी जिंदगी अपना ना काम कर सकता हूँ ना बच्चों को देख सकता हूँ। मैं तो पागल हो गया हूँ, अब ये मैं क्या करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। 5 भाइयों की इकलौती बहन और 5 बच्चों की माँ सुमेरा अपने शौहर से छुप के 1 साल और 5 महीने में अपने भाइयों को तकरीबन उसने शौहर के रखी हुई रकम में से 50 लाख रुपया दिया। जब शौहर को इस चीज़ का इल्म हुआ तो शौहर ने पूछा कि तुमने ये 50 लाख रुपया कहाँ किया है? कहने लगी कि मुझे ज़रूरत थी, मैंने इस्तेमाल कर लिया। शौहर ने अक्लमंदी का सबूत रखते हुए, अक्लमंदी इख्तियार करते हुए उसने उसके वालिद और उसके मामू को घर बुलाया और कहा जनाब कि इसने मेरे रखे हुए कैश में से 50 लाख रुपया जो है वो इस्तेमाल किया और अब ये जब मैं इसे पूछ रहा हूँ तो ये बता नहीं रही है। इनका ससुर मौके पे कहता है कि मुझे समझ लग गई है कि ये क्या बात है, लिहाजा हम इसको अपने घर लेके जा रहे हैं, आपको बड़ी जल्दी बता देते हैं। तमाम तर वाक़या जब इन्होंने मुझे बताया और मैं भी ये सुन के बड़ा हैरान हो गया कि किस तरह इकलौती बहन को 5 भाइयों की मौजूदगी में या 5 भाइयों के उस घर में, जो कि उसके मेके का घर था, उसकी माँ का घर था, उसके बाप का घर था, उस घर में भाभीियों ने मुबैना तौर पे जहर दे के मार दिया। क्या हकीकत है? मेरे साथ मौजूद हैं अहमद साहब और ये उनके 5 नन्हे बच्चे हैं। सबसे छोटा बेटा है, फिर ये बेटी है, फिर वो बेटी है, वो है और ये बेटा है, यानी कि इनके 3 बेटियाँ और 2 बेटे हैं। क्या हकीकत है? मज़ीद इनसे जानते हैं तफसील। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, ये हकीकत ये है कि पैसों का लेन देन का जो मामला था ना, ये हमारा क्लियर हो गया हुआ था। 1 साल का टाइम हो गया था फैमिली के अंदर बैठे हुए। जब हमारा 1 साल का टाइम हो गया, मैं यहाँ से गया हूँ, अपनी बीवी को वापस ले आया हूँ। जब ये लेके गए हैं उसके बाद, क्योंकि ये उसको कहते थे कि बच्चे छोड़ दो तो तुम ना इधर से जाओ ही ना। जब ये बात हुई तो मैंने ना अपनी बीवी को फ़ोन किया, तो मैं जाके ले आया। जब ले के आया तो अभी मंगल वाले दिन ले के आया हूँ 23 तारीख को। तो उसके बाद इन्होंने उसको फ़ोन करके बुलाया है कि तुम ऐसा करो कि तुम आ जाओ, हमारे पास पैसे है 25-30 लाख रुपया, तुम आके ना पैसे ले जाओ। उसने मुझे बताया कि ऐसे ना अबू ने मुझे फ़ोन किया है कि मैं पैसे लेने जा रही हूँ। मैंने कहा यार अभी 3 दिन हुए तुम्हें आई हुए, तो तुम ये पैसे लेने क्यों जा रही हो? जब उन्होंने भेजने या तो ऐसे भेज दें, तो या जिस दिन मैं आया हूँ उस दिन भेज देती, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जब उसको उधर बुलाया कि पैसे ले जाओ आगे, तो उसके बाद 2 दिन के बाद इतवार को उसको मैंने भेजा उसके बाप के कहने पे। मैंने कहा यार तुम ना ऐसा करो, अकेली ना जाना। मैंने अपने भाई को और भतीजे को साथ भेजा। वो कहते थे कि वो मुझे कह रही थी कि मुझे अकेली भेजो। मैंने कहा नहीं, अकेली मैंने नहीं भेजना। अच्छा, 2-3 दिन वहाँ पे रही है, इतवार वाले दिन गई है। तो मंगल वाले दिन हुआ ये कि उसने अपने मामू को फ़ोन किया है मेरे साले ने, ठीक है, कि मामू जी ਸਮੈਰਾ मर गई जे, हुण पैसे तुसी लै लेना, हुण लैके दिखा देना पैसे, ठीक है। वो कोई चीज़ खा के मर गई जे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ मतलब कि उधर गए हाँ तो ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, मतलब ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ही नहीं की ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ अपने मामू ਨੂੰ, जो आपके चाचू भी लगते, जो मेरे चाचू भी हैं। जो जब उनको कॉल आई है ना, तो उन्होंने मुझे बताया। हम लोग यहाँ से गए हैं तीनों, मैं, मेरा चाचू और ये मेरे भाई बड़े, वहाँ गए हैं हम। यहाँ पे वो थाना सदर था, वहाँ पे इन्होंने वो अपनी 15 की कॉल शॉल की हुई थी
ہم گئے یہاں سے سیدھا پہلے یہ ہاسپٹل میں جب گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. کسی کو وہاں پہ پڑا ہی نہیں تھا, ہے ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کون آیا ہوا ہے. اچھا وہ اس کے بعد پھر ہم گئے ہیں تھانے جب گئے ہیں نا ہم, تو تھانے جا کے ہم نے اپنی اپلیکیشن دی ہے. انہوں نے اس کے اوپر اٹیک ہی نہیں لگایا. پہلے انہوں نے اپلیکیشن لکھی ہے, ان کا ایک بیٹے کو بٹھا دیا ہے کہ اس کو بٹھا دو, یہ تو 302 کا معاملہ ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنی کارروائی کرتے رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اس کے بعد وہ انصر انسپیکٹر تھا, اس نے کہا کہ بھی تم نا صبح 9 بجے نا ڈیڈ باڈی ملے گی پوسٹ مارٹم کے بعد. وہ تو پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروانا چاہ رہے تھے. ہم گئے ہیں تو پوسٹ مارٹم ہوا ہے. ہم نے کہا ہے اس کو انسپیکٹر کو پوسٹ مارٹم کرواؤ. اس کے بعد 9 بجے کا اس نے ٹائم دیا ہے. ٹائم دینے کے بعد اس نے 9 بجے جب 9 بج گئے ہیں نا, تو اس کے بعد وہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے. تو پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد وہ کہتا ہے آپ کو ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی. اس کے وہ جو بھائی ہیں یا وہ ان کے جو محلے دار تھے, انہوں نے کہا ڈیڈ باڈی آپ کو نہیں ملے گی. تو مطلب آپ کو آپ کی بیوی کی لاش نہیں دی گئی, جو کہ میرا حق تھا, میں وہی لینے گیا ہوا تھا. جب میں لاتا یہاں پہ اپنے حساب سے اس کو دفن کرتا اپنے بچوں کے پاس, انہوں نے وہ بھی مجھے نہیں دی. یہ کہتے تھے کہ یہ بچے اس وقت کہاں پہ تھے؟ بچے اب ادھر ہی تھے جدھر وہ اپنے. آپ جنازے میں شریک تھے؟ نہیں, وہ اس لیے نہیں شریک ہوئے. جب انہوں نے ہمیں کہا نا ہمیں ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی, تو ہم وہاں سے نکل کے پھر سیدھا سی پی او کے پاس گئے. تو سی پی او نے بھی یہی کہا کہ جی آپ کو ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی. کیوں؟ وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں آپ مارنے والا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ وہ تمہاری وجہ سے آ کے یہاں پہ نا اس نے یہ تشدد کیا ہے. اگر اس نے میری وجہ سے کیا ہے تو وہ یہاں میرے پاس کرتے. وہ تشدد میں نے کیا تو وہاں جا کے اس نے گولیاں کھائی ہے. اگر میری وجہ سے اس نے کھانی تھی تو میرے گھر پہ کھاتی, اس کو وہاں جا کے کھانے کی کیا ضرورت تھی. یہ بات ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. جبکہ آپ کے بقول یہ سارے کا سارا کیس آپ کی طرف الٹا ڈال دیا انہوں نے؟ ڈالا تو نہیں, ان لوگوں نے بتایا ہے کہ ایسا ہوا ہے, اس لیے آپ کو ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی. پھر ہم ڈپٹی کے پاس آئے. سی پی او نے کہا جی آپ ڈپٹی کے پاس چلے جائیں. ڈپٹی بھی یہی کہا کہ جی وہ آپ کو ڈیڈ باڈی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, یہ معاملہ ہے, یہ بات ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا, میں آپ کی بات قطع کلامی معاف, مجھے یہ بتائیے گا آپ کی بیوی جب یہاں سے گئی وہ پیسے لینے کے لیے, آپ کا اس دوران اپنی بیوی کے ساتھ کوئی رابطہ رہا؟ جی میرا رابطہ رہا. کوئی اس کی ریکارڈنگ ہے آپ کے پاس؟ جی ہے میرے پاس ریکارڈنگ. اس میں کوئی آپ کی طرف سے کوئی گالم گلوچ یا ان کی طرف سے کوئی ایسی تھریٹ؟ گلوچی نہیں ہے. ساری ویڈیو ساری ریکارڈنگ میرے پاس ہے. ویڈیو نہیں ہے سوری, ریکارڈنگ میرے پاس ہے موبائل کی, میرا اور جو میری مسز کا جو تھا. مسز سے آخری بات آپ کی کیا ہوئی تھی اور آخری دن کون سا تھا؟ میری بیوی سے یہ ہوئی تھی کہ میں نے اس کو کہا کہ وہاں پہ سب خیریت ہے نا, کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے. اس نے کہا نہیں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. مجھے ابو نے کہا ہے کہ آپ نا جمعے والے دن جانا ہے نا تو آپ پیسے لے کے جانا. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, تم ایسا کرو جمعے والے دن نا اگر تم پہلے آ سکتی ہو نا تو پہلے ہی آ جاؤ. اسکول کا مسئلہ ہے بچوں کا, تو ہم نے ان کو اسکول بھیجنا ہے, یہ پیسے خود ہی بھیج دیں گے, پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں ان کی میرے ساتھ ہو رہی ہیں. تو یہ بات تقریباً 5 ساڑھے 5 بجے کی ہے. اس کے بعد پھر یہ وقوع ہو جاتا ہے تقریباً. یہ وقوع آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کی بیوی کو مبینہ طور پہ مارا گیا ہے یا وہ خود انہوں نے اپنے ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ کس طرح آپ کو پتا؟ پہلے تو مجھے شک ان پہ یہ پڑا کہ جب میں 2-3 دن ہوئے لے کے آیا ہوں, اس کو یہ انہوں نے بلایا کیوں؟ پہلی بات تو یہ, اس کے باپ نے یا اس نے فون ان کو کیا ہے تو اس کو ان لوگوں نے بلایا کیوں ہے اپنے گھر پہ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ہماری یہ اجازت کے بغیر ان لوگوں نے دفنا دیا نا, اس کے بعد یہ بچہ میرا, اس نے مجھے سارا کچھ بتایا. کیا نام ہے آپ کا؟ فیض رسول. فیض رسول. فیض کیا ہوا تھا بیٹا؟ پہلے ممی تو بولے ہمیں اوپر بھیجا نہانے کے لیے, ہم اوپر جاتے ہیں نہانے کے لیے. ہاں تو پھر نا ہم نہ آئے رہے ہوتے ہیں. ایک بڑی مامی کا بیٹا آتا, اس کا نام ہے مرتضیٰ. مرتضیٰ, بڑی مامی کا ایک بیٹا ہے مرتضیٰ. اچھا, پھر آتے جاتے تیری ماما تو مار رہی ہے نیچے. اچھا, پھر آپ نیچے گئے؟ پھر میں چھپ گیا تھا. اللہ اکبر. ناظرین اندازہ کیجئے کہ یہ بچہ جس کی عمر 8 ساڑھے 8 سال بتائی جاتی ہے, حد 9 سال آپ لگا لیں,
اس بچے نے اپنی ماں پہ تشدد ہوتے دیکھا اور یہ چھپ گیا. اس نے ان کا وہ جلاد پن دیکھا ہوگا کہ اس کو اپنی جان بچانا، یا سمجھ لیں کہ اس کی ایک چھوٹی سی عقل نے یہ کہا نا کہ یار میں چھپ جاؤں اس سے پہلے یہ مجھے نہ کچھ کر دیں. بیٹے پھر کیا ہوا تھا؟ لڑنے ڈنڈے سے بھی مارا تھا، چپیڑ بھی ماری تھی. کون کون تھا؟ 5 مامیاں. 5 مامیاں تھیں. ماموں کوئی نہیں تھے؟ نانو بھی گھر نہیں تھے؟ اچھا پھر 5 مامیاں تھیں، ماما کو مار رہی تھیں، ماما چیخ رہی تھیں. پھر لڑنے نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر لڑنے نے دام چڑی بناتے ہوئے اس کے اوپر اس کے بیچ سے نٹیاں ڈولیاں ڈالتے اور ماما تے پلا دی. ماما نیچے پیڑی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر آپ نے یہ بات اپنے ماموں کو بتائی، نانو کو بتائی؟ کیوں نہیں بتائی؟ بتانا تھا نا. ناظرین، چھوٹا بچہ ہے، ظاہری بات ہے وہ ڈر گیا ہوگا، اور جس طرح وہ بچہ بتا رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ساری زندگی، یہ وقت، یہ لمحہ، یہ مناظر اس کی آنکھوں سے نہیں اوجھل ہو سکتے. یہ ساری زندگی کے لیے اس کے دماغ پہ یہ بوجھ، یہ تمام تر منظر رہے گا. اور میں خاص طور پہ حکام بالا سے کہوں گا، آئی جی پنجاب صاحب آپ سے کہوں گا، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کے عزیز و اقارب کے بھی بچے ہوں گے، کسی کو نہیں تو کم از کم ان بچوں کو لازمی انصاف دلایا جائے. یہ ننھے بچے ہیں، شاید انہیں ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ماں منو مٹی تلے چلی گئی ہے، ماں نے اب دوبارہ کبھی نہیں آنا. اس شوہر کا قصور یہ تھا کہ اس نے ان لوگوں کے بہکاوے میں آ کے اپنی بیوی کو دوبارہ وہاں بھیج دیا. اور وہ بتا رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ پیسے دیں گے، تو میرا دل جو سا تھا وہ اوجھل ہو رہا تھا کہ تم آ جاؤ واپس. مگر وہ بیٹی تھی، اسے مان تھا کہ نہیں بھائی میرے باپ نے کہا ہے وہ پیسے دیں گے. اور جس طرح اس بچے نے اپنی والدہ کے آخری حالات دیکھے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے یا یہ بچہ جانتا ہے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی مریم نواز صاحبہ، یہ مجھے نہ میرے بچوں کے لیے نہ مجھے انصاف دلائیں ان لوگوں سے. یہ ان لوگوں نے سب مل ملا کے نا میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اتنا ظلم کیا ہے کہ میں ساری زندگی اپنا نہ کام کر سکتا ہوں، نہ بچوں کو دیکھ سکتا ہوں. میں تو پاگل ہو گیا ہوں، اب یہ میں کیا کروں گا. ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ ایک ماں نا 5 کیا 7 بچے بھی پال سکتی ہے، مگر ایک باپ جو ہے وہ 5 کیا 2 بچے بھی نہیں پال سکتا، چاہے وہ کمانے والا ہی کیوں نہیں ہے. کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ماں میں یہ تمام تر صلاحیتیں رکھی ہیں جو ایک بچے کو باپ کی بھی پروٹیکشن دے سکتی ہے اور ایک بچے کو ماں کی بھی. اور جس طرح ان بچوں نے آج ہاتھ باندھے ہیں اپنے حاکم وقت، خاص طور پہ سی ایم مریم نواز صاحبہ سے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را ان بچوں کی اب ماں سر پہ نہیں ہے، آپ ہی نے انہیں ماں بن کے ان کو انصاف دلوانا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.